بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے انجانے میں ایک جن کی مدد کی تھی۔ اس نے مجھے بدلے میں اس کا بہت اچھا صلہ دیا تھا۔ میں آج تک تو اس جن کی شکر گزار ہوں جس نے میری اس قدر مدد کی تھی۔ یہ قصہ تب سے شروع ہوتا ہے جب میں پولیس میں نوکری کرتی تھی۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا۔ میں اپنے پیشے سے بہت ہی زیادہ ایماندار تھی اور اس کا بالکل بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کو اٹھانے دیتی تھی۔ اس وقت پولیس اسٹیشن میں ایک ہلچل بھرا ماحول تھا کہ کمپیوٹر پر ٹائپ کرنے والے، فون پر بات کرنے اور کاغذی کارروائیوں میں تبدیلی کرنے والے افسران سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن فی الحال یہ تمام افسران اپنا کام چھوڑ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا، کوئی بھی اپنے ڈیسک پر موجود نہیں تھا، لیکن یہ حالات عارضی ہی تھے۔ اچانک دروازہ کھلا۔ انسپکٹر عائشہ کمرے میں داخل ہوئی، خاموش ہو گئے اور احترام سے کھڑے ہو گئے۔ وہ پرعزم چال سے چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ فل پولیس یونیفارم میں تھی۔ اس کی شخصیت سے یہ عجیب سا روپ جھلکتا تھا۔ عائشہ نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ وہ تنبیہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اسی کام کے لیے پیسے لیتے ہو تم لوگ؟ لگتا ہے تم لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، لیکن مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کس طرح زندہ کرنا ہے۔ آئندہ مجھے کوئی بھی کام کے وقت ایک دوسرے کے قریب کھڑا باتیں کرتا نظر نہ آئے۔ پورے اسٹاف نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ کچھ ہی دن پہلے عائشہ کا ٹرانسفر ملتان ہو گیا تھا۔ آج اس کا پولیس اسٹیشن میں پہلا دن تھا۔ اس کے اسٹاف نے سمجھا تھا کہ ان کی انسپکٹر ایک لڑکی ہے، وہ کم عمر اور نہ تجربے کار ہے۔ وہ کہاں ان پر سختی کرے گی اور کہاں اپنے پیشے سے مخلص ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو انسپکٹر وہاں موجود تھا وہ بہت حرام ہو رہا تھا۔ لیکن عائشہ سے پہلی ملاقات کے بعد سب کو اپنے خیالات بدلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اس بات کو جتنا آسان لے رہے تھے ایسا نہیں تھا۔ عائشہ ایک بہت ایماندار اور سخت افسر تھی۔ وہ اسے اپنی ڈیوٹی نبھانا اچھے طریقے سے آتا تھا اور اس معاملات میں وہ کسی بھی قسم کے نرم رویے کی قائل نہیں تھی۔ اسٹاف کی اچھی خاصی بے عزتی کرنے کے بعد عائشہ اپنے آفس میں چلی گئی اور ایک افسر کو تمام فائل لانے کا کہا۔ یہ اسٹاف کا ایک اور دھماکہ تھا۔ انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ آتے ساتھ ہی کام شروع کرے گی۔ فائل عائشہ کے سامنے رکھی گئی۔ عائشہ نے فائل کو دیکھا۔ اس نے پچھلی ساری رپورٹس دیکھی۔ تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد بولی، ہمارا اگلا کیس بہت ہی ضروری اور پیچیدہ ہے۔ مجھے اندرونی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عاملوں کا ایک گروہ قبرستان میں جا کر قبروں میں سے مردے نکال کر ان پر مختلف کالے اعمال کرتے ہیں۔ یہ واردات بہت سے شہروں میں ہو چکی ہے۔ ہمیں جلد سے جلد اس گروہ کو پکڑنا ہے۔ ایسے میں مردوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ آج ہی اس کیس کی تفتیش شروع کی جائے گی۔ آج رات 8 بجے مجھے تمام پولیس اہلکار اس آفس کے باہر کھڑے نظر آئیں۔ میں تم لوگوں کو کچھ ہدایات دینے کے بعد اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ مجھے کوئی بھی اہلکار غیر حاضر نہ ملے، ورنہ میں بہت سختی سے پیش آؤں گی۔ سب اہلکار خاموشی اور سنجیدگی سے کھڑے عائشہ کی بات سن رہے تھے۔ اس بار جو کیس عائشہ کے سامنے آیا تھا وہ بہت پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ تھا۔ عائشہ کو ہمیشہ سے ہی پہیلیاں سلجھانے کا بہت شوق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جعلی عاملوں نے جگہ جگہ اپنے اڈے بنا رکھے ہیں جہاں وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ وارداتیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ ہمیں جلد سے جلد اپنے ملک کو ان جعلی عاملوں اور جادوگروں سے صاف کرنا ہے۔ تمام اہلکاروں نے اس کی بات کی تائید کی۔ اس کے بعد سب اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام کے وقت جب عائشہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، اس کے بھائی کی بیٹی نے اس کے ساتھ لپٹ کر اس کا استقبال کیا۔ پھپھو آ گئیں، پھپھو آ گئیں۔ کیسی ہے پھپھو کی جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، عنایا اپنی توتلی زبان میں بولی۔ عائشہ نے گود میں لے کر اسے پیار کیا، پھر اسے چاکلیٹ دی۔ چاکلیٹ لینے کے بعد عنایا دوبارہ سے کھیلنے چلی گئی۔ اماں کدھر ہو؟ عائشہ اپنی ماں کو آواز دیتی کچن میں آ گئی جہاں اس کی ماں کھانا بنا رہی تھی۔ مریم بیگم اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا اور مصروف گزرا۔ تمہیں تو پتہ ہے کتنے کام ہوتے ہیں۔ تو نے خود کو مصروف کر لیا، چھوڑ دو یہ کام۔ میں تو پہلے ہی کہتی شادی کر دوں تمہاری، لیکن تمہارا انوکھا شوق، تمہیں پتہ بھی ہے مجھے تمہاری کتنی فکر رہتی ہے۔ ہمیشہ تم خود کو کسی نہ کسی مشکل کیس میں الجھا لیتی ہو۔ اچھا آج اچھے سے تیار ہونا، آج رات کو تمہارے ماموں آ رہے ہیں۔ اماں رات کو میں یہاں نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب یہاں نہیں ہوگی؟ کہاں جانے تم نے؟ اماں ایک کیس ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ عائشہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، چھوڑ دو یہ حرکتیں، تم کسی دن میری جان لے لو گی۔ کریں آپ، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، بس سب دعا کرنا میرے لیے۔
میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں، جیتی رہو۔ عائشہ ٹھیک 8 بجے پولیس اسٹیشن میں تھی۔ اس کے سامنے سارے پولیس اہلکار ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عائشہ نے مختلف ہدایات دے رہی تھی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کی نصیحت کر رہی تھی۔ گاڑی 8:30 بجے پولیس اسٹیشن سے نکلی۔ انہوں نے شہر کے تقریباً ہر قبرستان پر چھاپا مارا۔ ذرائع کا کہنا بالکل درست ثابت ہوا کہ تقریباً ہر قبرستان میں کوئی نہ کوئی عامل بیٹھا چلا کر رہا تھا۔ کچھ تو قبرستان سے مردے نکالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ عائشہ نے ان سب کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن جا کر اچھے سے نبٹنے کا سوچا۔ اب پورے شہر میں صرف ایک ہی قبرستان بچا تھا۔ عائشہ تمام پولیس اہلکاروں کے ساتھ اس قبرستان میں داخل ہوئی۔ قبرستان بہت بڑا تھا اور اس میں موجود قبریں خوفناک مناظر پیش کر رہی تھیں۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ قبرستان کے ساتھ ہی ایک گھنا جنگل تھا جہاں سے مختلف جانوروں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جو ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ عائشہ دبے قدموں سے آگے چل رہی تھی جبکہ باقی پولیس اہلکار اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب اس کی نظر دور ایک قبر پر پڑی جس کی مٹی باہر پڑی ہوئی تھی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے اسے تازہ تازہ کھودا گیا ہے۔ عائشہ نے پولیس اہلکاروں کو آگے جانے کا اشارہ کیا۔ پولیس اہلکار تیزی سے اس قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کوئی شخص آنکھیں بند کیے قبر کے اندر بیٹھا چلا کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ اس شخص نے اچانک پٹ سے اپنے سرخ آنکھیں کھولی اور پرجلال آواز سے بولا، یہ تم نے کیا کیا بدبختو؟ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں میں کتنا بڑا جادوگر ہوں۔ منٹوں میں تم لوگوں کو برباد کر سکتا ہوں۔ بس زیادہ بکواس مت کرو، عائشہ درست آواز میں بولی۔ اس عامل نے گھور کر عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ کو اپنے جسم میں خوف کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ اسے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے خوف پر قابو رکھتے ہوئے عائشہ غصے سے بولی، اپنی گندی آنکھیں نیچے کرو، تمہاری آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ تو ہے وہ؟ عامل نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا اور پراسرار لہجے میں بولا، تو جانتی نہیں کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آج سے تیری بربادی کے دن شروع۔ گاڑی میں ڈال دو اس کو اور اس کی اچھی خاصی خاطرداری کرنا، اسے کچھ زیادہ ہی خوراک کی ضرورت ہے۔ اگلے دن عائشہ صبح 8 بجے پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گئی۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج گرمی بہت زیادہ تھی۔ سورج سر پر چمک رہا تھا اور جسم کو جھلسا رہا تھا۔ عائشہ آفس میں داخل ہوئی۔ کام ختم کرنے کے بعد اچانک اسے اس عامل کا خیال آیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ وہ سینئر افسر کا نمبر تھا۔ عائشہ نے فوراً کال اٹھائی اور احترام سے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ آگے سے سرد آواز میں سلام کا جواب ملا۔ پھر جو بات عائشہ نے سنی اس کا دماغ گھوم گیا۔ آئی جی سر اسے اس عامل کو رہا کرنے کا بول رہا تھا، لیکن سر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ مجرم ہے اور مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ تم مجھے زیادہ قانون مت سکھاؤ، یہ اوپر سے آرڈر آئے ہیں اور ہمیں انہیں ہی فالو کرنا پڑے گا۔ مجبوراً عائشہ کو سر کی بات ماننی پڑی۔ اس نے ایک پولیس والے کو اس عامل کو رہا کرنے کا کہا۔ پولیس والے نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ سینئر افسران کا حکم ہے، میرا نہیں۔ اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ عامل نے جاتے جاتے اسے دھمکی دی۔ اب اس کی زندگی کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف کوہکاف میں جنزادہ جس کا نام ارسلان تھا مایوس گھوم رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی اس سے بدتر کبھی نہ لگی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ارسلان کے ماں باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ ایک یتیم جن تھا۔ اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی پرورش اس کے چچا نے کی تھی، لیکن اس کا چچا بہت زیادہ ظالم تھا۔ وہ اسے سارا دن کام کرواتا تھا، صرف رات کو کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا دے دیتا تھا۔ اس کے چچا کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی اسی کے چچا کی طرح ظالم تھے۔ وہ ہر وقت اسے مارتے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ چھین لیا کرتے تھے۔ اس کی چچی تھوڑی نرم دل تھے، وہ اکثر چھپ کر کھانے کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی۔ بچپن سے مظالم سہ سہ کر ارسلان عاجز آ گیا تھا۔ وہ اس عذاب بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی چچی نے دن کے وقت اسے کھانے کو دیا۔ اس کے چچا نے دیکھ لیا۔ اس بات پر اس کے چچا نے اس کی چچی کو بہت مارا۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی چچی کے ساتھ ایسا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ سب کچھ ارسلان کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔
وہ ایک رات چپکے سے کوہکاف چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں چلایا اور یہاں قبرستان میں موجود ایک درخت پر اپنا بسیرا کر لیا۔ ارسلان بہت اچھا اور نیک جن تھا۔ وہ ہمیشہ سے دوسروں کی مدد کرنے کے حق میں تھا اور اس سے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی۔ ارسلان انسانوں میں آ کر اپنا غم بھول چکا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی اس درخت کے نیچے سے گزری۔ ارسلان کو وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ درخت چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ ساتھ رہنے لگا، جس سے وہ لڑکی بہت پریشان اور بے سکون رہنے لگی۔ بھلا ایک جن کی موجودگی بھی کسی کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے، لیکن ایک دن ارسلان کو احساس ہوا کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں۔ بھلا کبھی جن کی شادی بھی انسان سے ہوئی ہے؟ ارسلان نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ اسی درخت پر تنہا رہنے لگا۔ اس کی اداسی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی پھر سے بے معنی لگنے لگی۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا زیادہ تر وقت عبادت میں مصروف ہو، کیونکہ جب بھی وہ فارغ ہوتا اسے اس لڑکی کی بہت یاد آتی تھی۔ ساتھ میں اپنے گھر والوں کے مظالم یاد آ جاتے۔ ایک دن ایک بہت بڑا جادوگر اس قبرستان میں چلہ کرنے کے لیے آیا۔ جب اسے اشارہ ملا کہ اس درخت پر کوئی مسلمان جن رہتا ہے، وہ کافی عرصے سے کسی نیک مسلمان جن کی تلاش میں تھا، جسے قابو کر کے وہ اپنے ناپاک ارادے پورے کر سکے۔ وہ ایک مکروہ اور ہندو جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے جلدی سے اس درخت کے گرد حصار بنایا تاکہ وہ جن وہاں سے بھاگ نہ پائیں، اور خود قبرستان میں اس جن کو پکڑنے کے لیے چلہ شروع کر دیا۔ یہ چلہ بے حد مشکل اور پیچیدہ تھا۔ اس چلوں کو کرنے کے لیے اسے اپنی آدھی سے زیادہ طاقت گروی رکھوانی پڑی۔ اب اگر وہ چلہ ناکام ہوتا ہے تو وہ جادوگر اپنی طاقتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یہ چلہ تقریباً 7 دنوں کا تھا۔ اس کے دوران بہت سی طاقتوں نے جادوگر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ تمام چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ معمولی سی بات تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کا آخری دن تھا اور چلہ مکمل ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا جب عائشہ نے قبرستان میں چھاپا مار کر اس کے چلے کو ناکام بنا دیا۔ یوں جادوگر اپنی آدھی طاقتوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس مسلمان جن کے گرد سے اس جادوگر کا بنایا گیا حصار بھی ہٹ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے آزاد ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ اس لڑکی کی ضرور مدد کرے گا جس نے اسے غلامی سے بچا لیا تھا۔ ارسلان ایک نیک بزرگ کے پاس گیا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عمل کرنے لگا اور روحانی طاقتوں کو بڑھانے لگا، جس کے ذریعے وہ اپنے گرد حفاظتی حصار قائم کر سکے تاکہ کوئی بھی ایرا غیر جادوگر اسے قابو کرنے کا سوچے تو وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ ارسلان تقریباً 3 دن تک یہ چلہ کرتا رہا۔ چلہ ختم ہوتے ہی اس کے گرد حفاظتی حصار قائم ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے محفوظ تھا۔ دوسری طرف جادوگر پاشا سخت غضبناک تھا۔ نہ صرف ایک دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، بلکہ اس نے اپنی آدھی سے زیادہ طاقتوں سے ہاتھ دھو دیا تھا۔ اب اسے جلد سے جلد اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا۔ پاشا نے عائشہ کی تصویر اپنے سامنے رکھی اور مکروہ انداز میں مسکرایا۔ تمہاری بربادی کے دن شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور تصویر پر پھونک ماری۔ دوسری طرف عائشہ جو پرسکون انداز میں سو رہی تھی ایک دم سے اٹھی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی اور اپنی سانسیں رکتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ اس کے دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک سے اس کے دل میں شدید درد اٹھا۔ وہ درد اتنا شدید تھا کہ عائشہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ عائشہ حیرت زدہ تھی کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا۔ درد کا دورانیہ صرف 10 سیکنڈ تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے نارمل ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عائشہ کو بہت عجیب لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈر گئی۔ سب سے پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ اسی جادوگر کا تھا۔ کہیں وہ مجھ پر جادو تو نہیں کر رہا؟ پھر اس نے اپنے خیال کو خود ہی جھٹلایا۔ وہ ڈھونگی اور فراڈیا تھا۔ پھر دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر صبح کے قریب جا کے اس کی آنکھ لگی تھی۔ یکدم اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ عائشہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور تیار ہونے کے لیے بھاگی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ پولیس اسٹیشن کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ باہر آ کر اس نے مریم بیگم سے شکوہ کیا، امی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں اٹھایا تو تھا، تم نے خود کہا کہ آج چھٹی ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں بولوں گی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے صرف سنڈے کے دن چھٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی دن میری ڈیوٹی کے دن ہوتے ہیں۔ شاید میں نے نیند میں ایسا بول دیا ہو۔ پولیس اسٹیشن میں آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ رات کو سے واپس آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج سڑک پر معمول کی طرح رش نہیں تھا۔ اکا دکا گاڑیاں ہی تھیں جو آ جا رہی تھیں۔
عائشہ گاڑی چلا رہی تھی، ساتھ ہلکا ہلکا میوزک سن رہی تھی، جب اس کی نظر سڑک کے درمیان کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ وہ حیران ہوئے کہ اس وقت عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ یہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ آدھی رات کا وقت تھا، سنسان سڑک اور اکیلی عورت۔ عائشہ نے گاڑی روک دی۔ جیسے ہی عائشہ گاڑی روک کر باہر نکلی وہ عورت غائب تھی۔ عائشہ خود حیران ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی عائشہ نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی محسوس کی۔ خود گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے سڑک کے درمیان پھر اسی عورت کو دیکھا۔ اس بار اس میں بالکل اس عورت کے قریب جا کر گاڑی روکی، لیکن بریک کیوں نہیں لگی اور وہ گاڑی اس عورت پر چڑھ گئی۔ عائشہ نے زور سے چیخ ماری۔ تھوڑی دور گاڑی روک کر وہ دوبارہ اسی جگہ پر واپس آئی۔ اس نے دیکھا وہ خون ہی خون تھا، لیکن وہ عورت غائب تھی۔ اس کی طرح اس نے دائیں طرف دیکھا، وہ عورت درختوں کے اندر گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا، جس نے اس کے سفید کپڑوں کو بھر دیا تھا۔ وہ اس عورت کے پیچھے جانے کا سوچ رہی تھی جب اسے ایک آواز سنائی دی، اس کے پاس مت جانا، یہ صرف ایک جال ہے، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس سکتی ہو۔ یہ مردانہ آواز تھی۔ یہ آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ جب اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ عائشہ چند لمحے سناٹے میں آ گئی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے آواز کو سنا انسنا کیا اور اس عورت کے پیچھے چل دی۔ وہ عورت سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس نے دیکھا کہ عورت جنگل کے بیچ بنے ایک گھر کے سامنے جا کر رکی ہے۔ اچانک خود بخود دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر داخل ہو گئی۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی، لیکن اب اسے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ عائشہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ کی چھٹی حس بار بار اسے الارم دے رہی تھی کہ واپس چلی جاؤ، لیکن اس کے قدم خود بخود آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ دروازے کے سامنے آ رکی۔ وہ عجیب و غریب آواز اسے دروازے کے اندر سے آ رہی تھی۔ عائشہ نے آس پاس اس عورت کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ عورت اسے کہیں پہ بھی نہیں ملی تھی۔ عائشہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک گندی بدبو نے عائشہ کا استقبال کیا۔ عائشہ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی ٹارچ آن کر کے کمرے میں نظر ڈالی، عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف انسانوں کی لاشیں اور خون ہی خون تھا۔ عائشہ نے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ اس نے اپنے پیچھے کسی کے سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لیکن زخمی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے اور خوبصورت نقوش کی جگہ ایک بدصورت چہرے نے لے لی۔ عائشہ زوردار چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ ڈائن عائشہ کا خون پینے ہی والی تھی کہ اچانک ارسلان آ گیا۔ اس نے ڈائن کو بولا، اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو اسے چھوڑ دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے یہ حکم پادشاہ نے دیا ہے، یا تو میں اس لڑکی کی جان لوں گی یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، تو پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارسلان نے اس پر وار کیا لیکن چوک گیا۔ جواباً اسی ڈائن نے وار کیا، لیکن حفاظتی حصار کے باعث وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ ارسلان سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ ارسلان نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈائن جل کر راکھ ہو گئی۔ جنزادہ عائشہ کو اسی سڑک پر لے آیا اور اس کے گھر میں کال کر کے بتایا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے عائشہ کی ساری یادداشت مٹا دی۔ عائشہ کو جب ہوش آئے وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ وہ پولیس اسٹیشن سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ کو چند دن کے لیے پولیس اسٹیشن سے چھٹیاں مل گئیں۔ شام کو عائشہ بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے پائل کی چھن چھن کی آواز آئی۔ عائشہ ایک دم چونک گئی۔ جہاں تک سے یاد پڑتا تھا اس کے گھر میں کوئی پائل نہیں پہنتا۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ آواز برابر آتی جا رہی تھی۔ عائشہ آواز کی سمت چل پڑی۔ وہ آواز اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی عائشہ دروازے کے سامنے گئی، آواز بلند ہو گئی۔ عائشہ اسٹور کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی ماں پیچھے کھڑی تھی۔ وہ سخت آواز میں بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی کچھ نہیں، بس مجھے ایسے محسوس ہوا تھا اس کمرے سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، تم جاؤ یہاں سے، آنٹی نگینا تمہارا پوچھ رہی تھی، جاؤ جا کر ان کی بات سن لو۔ وہ میرا کیوں پوچھ رہی تھی؟
انہیں کوئی ضروری کام ہوگا، بات سن لو ان کی جا کر۔ عائشہ پڑوس میں ہی آنٹی نگینہ کے پاس چلی گئی۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ آنٹی نگینہ نے اسے بلایا ہی نہیں تھا۔ اسے عجیب لگا کیونکہ وہ کافی عرصے بعد وہاں گئی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھنے نہیں دیا اور باتیں وغیرہ شروع کر دی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ گھر لوٹی، آگے اس کی ماں پریشان بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بن بتائے جانے کا؟ تمہیں وقت کا کچھ احساس بھی ہے؟ کیا ہو گیا امی؟ آپ نے تو بھیجا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ جی امی، جب میں اسٹور روم کے پاس کھڑی تھی تب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں آنٹی نگینہ بلا رہی ہیں۔ میں نے تمہیں ایسا کب کہا؟ میں تو اس وقت سو رہی تھی جب تم گئی تھی۔ مجھے تو ملازمہ نے بتایا کہ تم نے نگینہ کی طرف گئی ہو۔ کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ رات کو عائشہ سو رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا واش روم کا دروازہ کھلا ہے، اندر پانی گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عائشہ کو حیرانی ہوئی۔ جہاں تک اسے یاد تھا وہ سب کچھ بند کر کے سوئی تھی۔ اس نے اپنے قدم بیڈ سے نیچے اتار دیے اور آہستہ آہستہ واش روم کی طرف چلنے لگی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کسی اور شخصیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے واش روم کا نل بند کیا۔ اسے شیشے میں کسی کا عکس نظر آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ عائشہ جیسے ہی دروازہ بند کر کے پلٹی، نل کھل گیا۔ عائشہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ واش روم میں جاتی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر اس کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے ایک اور بات جو نوٹ کی وہ یہ کہ دروازہ کھلتے ہی نل بند ہو گیا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس کی ماں بولی۔ امی، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ کیا میں آج کی رات آپ کے پاس سو جاؤں؟ اس کے بعد عائشہ ان کے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی امی نے پوچھا، تم یہاں رات کو کب آئی تھی؟ عائشہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ تو امی کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں آئی تھی، مگر پھر اس نے سوچا کہ کچھ دن سے اس کے ساتھ عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ وہ ان باتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر اسے اس بات کی ٹھوس وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن وہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ گھر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ جب اس کے فون پر کال آ گئی۔ یہ اس کے ہی ڈپارٹمنٹ کے بندے کی کال تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شمال کی جانب سے جو بڑا قبرستان ہے وہاں پر ایک عامل عمل کرنے میں مصروف ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے اپنے چند اہلکاروں کو ساتھ لیا اور قبرستان چلی گئی۔ یہ خبر سچ معلوم ہو رہی تھی۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو سب سے پہلے سناٹے اور اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ لوگ دبے پاؤں آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر جب وہ تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو خاموشی سے چلنے کا اشارہ کیا اور اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ تینوں اہلکار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میڈم کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ خالی جگہ تھی، مگر عائشہ نہ جانے کس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میڈم، ایک اہلکار نے ڈرتے ڈرتے عائشہ کو مخاطب کیا۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، آپ کس کے ساتھ بات کر رہی ہیں؟ عائشہ نے انتہائی غصے سے اس کی جانب مڑ کر دیکھا اور کہا، کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں اس شخص کے ساتھ بات کر رہی ہوں جو یہاں پر چلا کرنے میں مصروف ہے؟ یہ بات کر کے جب اس نے دوبارہ سے واپس مڑ کر دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہاں پر سوائے اندھیرے اور خاموشی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور وہ اہلکار بھی اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے تھے۔ وہاں سے جاتے ہی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، نہ جانے میڈم کو کیا ہو گیا ہے، وہ کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ نہیں، میڈم پر کسی جن بھوت کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد عائشہ کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ اس دن وہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ ایک دم سے زور زور سے چلانے لگی تھی اور اپنے چپڑاسی کو اپنے کمرے میں بلانے لگی تھی۔ وہ چپڑاسی جب اس کے کمرے میں آیا تو اس نے اس سے کہا کہ آپ نے کس کی اجازت سے اس عورت کو میرے کمرے میں بھیجا ہے؟ یہ ایک پاگل عورت ہے اور میرے کمرے میں آ کر میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ چپڑاسی نے ادھر ادھر دیکھا اور ڈرتے ڈرتے بولا، میڈم، آپ کس عورت کی بات کر رہی ہیں؟ عائشہ نے کہا، تمہیں نظر نہیں ہے؟ میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں۔
وہ عورت عائشہ کو دیکھتے اوپر اسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ عائشہ کا غصے سے دماغ گھوم رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر آدھا سٹاف اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ سب پوچھ رہے تھے، میڈم کیا ہوا؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں اس پاگل عورت کو بھجوا دیا ہے اور پوچھ رہے ہیں غصہ کیوں کر رہی ہوں؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سب لوگ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ عائشہ کو لوگوں کے رویے پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اچھا، تو تم سب لوگ مجھے مل کر پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ عائشہ کو غصہ آ گیا۔ وہ اس عورت کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالنے ہی لگی تھی کہ جب اگلا لمحہ اس کو اپنی جگہ پر بت بنا گیا تھا۔ وہ عورت اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ خالی کرسی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ کبھی خالی کرسی کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے سٹاف کی طرف دیکھتی، جن کی نگاہوں میں اس کے لیے عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے سب سے معذرت کی اور انہوں نے اپنا اپنا کام کرنے کو بولا۔ عائشہ ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی۔ کچھ ایسا تھا جو عائشہ کی نظر سے اوجھل تھا۔ رات آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور تمام رات اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ کبھی اسے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی تھی، کبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی، کبھی ایسے لگتا تھا جیسے عقب سے اسے کوئی پکار رہا ہو، تو کبھی لگتا تھا جیسے کھڑکی سے یا کوئی دروازے سے کوئی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو۔ غرضے کہ آج کی رات اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہو رہے ہیں اور اسے بھرپور نیند کی ضرورت ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہی پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئی تھی اور گاڑی چلا رہی تھی۔ گاڑی چلاتے چلاتے ایک دم سے گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ آگے جنگل کا راستہ تھا۔ گاڑی جنگل کی طرف نکل گئی تھی۔ عائشہ نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور گاڑی جنگل میں آگے کی جانب جا رہی تھی۔ اس اچانک صورتحال پر عائشہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک دم سے گاڑی رک گئی تھی۔ یہ جنگل کے بیچوں بیچ کا راستہ تھا۔ عائشہ نے دیکھا اس کے سامنے ایک بہت ہی عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ وہ عائشہ کو اپنے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ عائشہ کو کبھی جن بھوتوں کے وجود پر یقین نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو ریورس کرنے کی کوشش کی مگر اسے اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اس نے اپنا پستول نکالا، اس کے وجود پہ خالی کر دیا۔ وہ چیز زور زور سے کہہ کے لگانے لگی۔ اس پر ان فائرنگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عائشہ تو پہلے سے زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ ایک سمت بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ چیز بھی بھاگ رہی تھی۔ اب عائشہ نے تیزی کے ساتھ ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑا سا دور بھاگنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بہت اونچی پہاڑی تھی اور اس کے پیچھے وہ مخلوق آ رہی تھی۔ عائشہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یا تو وہ اس مخلوق کے ہاتھوں ماری جاتی یا وہ اس پہاڑ سے کود جاتی۔ اس پہاڑی کے نیچے پانی تھا۔ عائشہ کو بہت اچھے طریقے سے تیرنا آتا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور پہاڑی سے کود کر نیچے گر گئی۔ اس نے اپنے آپ کو پانی کے موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے وجود میں سے جان نکل رہی ہو۔ اسے اپنے پیچھے پانی میں دھڑام سے کودنے کی آواز سنائی دی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو چاند کی روشنی میں وہی عجیب الخلقت مخلوق اس کے پیچھے آ رہی تھی، مگر اب وہ ایک نہیں تھی اور بہت ساری مخلوقات تھی جو اس کی ہم شکل تھی۔ عائشہ کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور بہت ہی زیادہ بوکھلا گئی تھی۔ وہ یہ بالکل بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے پانی میں ہاتھ تیزی سے چلانا شروع کر دیے۔ آگے بڑھنے لگی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کو پکڑ کر ایک جانب کھینچا ہو۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اب جب اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک صحرا میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جو شکل و صورت سے بہت معصوم نظر آتا تھا اور بلا کا حسین تھا۔ ایک لمحے کو عائشہ اس کے حسن کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، مگر جلدی اس نے اپنے اوپر قابو پایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور عائشہ یہاں پر کیسے آ گئی ہے۔ اس جن نے اپنا قصہ سنایا کہ وہ کس طرح سے اسے درخت پر قید ہو گیا تھا اور وہ جادوگر اسے قید کرنے ہی والا تھا کہ عائشہ نے اس کو بچا لیا۔ اس وجہ سے وہ جن عائشہ کا شکر گزار ہو گیا ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔
عائشہ نے یہ سب کچھ بہت حیرانی سے سنا تھا اور ساتھ اسے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے ایک جن کی مدد کی تھی، مگر عائشہ نے اس سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کون ہے جو میرا دشمن ہے اور میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے؟ میں نے تو کسی کا بھی کبھی کچھ نہیں بگاڑا، نہ کبھی کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے جو مجھے ایسی مخلوقات نظر آتی ہیں، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ وہ جن اس بات سن کر مسکرایا تھا اور اس نے کہا کہ وہ جادوگر بہت ہی زیادہ خطرناک تھا جس نے اس جن کو قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ جن کا نام نعمان تھا اور نعمان نے اسے بتایا کہ وہ ایک بہت خطرناک جادوگر تھا اور اس نے اپنی آدھی طاقتیں گروی رکھ کر وہ عمل شروع کیا تھا۔ جب عائشہ نے اسے یہ عمل کرنے سے روک دیا تو اس کا عمل خراب ہو گیا تھا اور وہ اپنی بہت سی طاقتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس وجہ سے وہ عائشہ کا دشمن بن چکا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی بار نعمان نے عائشہ کی مدد کی، اس نے اس جادوگر کی چالیں ناکام بنائی۔ عائشہ اس کی شکر گزار ہو گئی تھی، مگر اب ساری زندگی جن تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور نہ اسے جادوگر سے بچا سکتا۔ اسے خود کو بچانے کے لیے اپنی حفاظت خود ہی کرنا تھی۔ جب اس نے اس بارے میں نعمان سے پوچھا تو اس نے اسے ان بزرگ کے بارے میں بتایا کہ وہ عائشہ کے سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ عائشہ نعمان کے ساتھ ان بزرگ کے پاس گئی جن نے بزرگ سے ہی روحانی علم حاصل کیا تھا، اور عائشہ جب ان بزرگ کے پاس گئی تو انہوں نے اسے دیکھ کر خوش دلی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، تم جیسی بہادر لڑکیاں بھی اس دنیا میں ہیں، میں تمہاری ضرور مدد کرنا چاہوں گا۔ تم ایک کام کرو، تم اگر اپنی حفاظت کے لیے عمل کرو جسے تمہارا حصار قائم ہو جائے گا تو پھر کوئی جادوگر، کوئی جن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے لیے تمہیں 1 ہفتے کا عمل کرنا ہوگا، اس میں اس قابل ہو جاؤ گی اور اپنے ارد گرد حفاظت کا حصار قائم کر سکو گی۔ میں اس چیز کے لیے راضی ہو گئی تھی، میں نے یہ بات مان لی تھی کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے حصار قائم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نعمان نے میری گاڑی جنگل سے نکال کر مجھے اپنے گھر میں چھوڑ دیا تھا اور اگلے ہی دن میں نے اپنے حفاظت کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ عمل کرتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ 3 دن میرے لیے بہت مشکل سے گزرے تھے۔ اس جادوگر نے میرا جینا محال کر دیا تھا، اس کے موکلات مجھے بہت تنگ کرتے تھے، اس عمل سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، مگر میں بھی ان کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی، اور نعمان بھی اس زمن میں ہر ممکن مدد کر رہا تھا۔ وہ میرے عمل کا 6واں دن تھا جب میرے پاس نعمان آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، جادوگر نے اپنے عمل سے پتہ لگا لیا ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، وہ پھر دوبارہ سے میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہم دونوں نے پھر اپنی حفاظت کا عمل شروع کر دیا تھا، اور جب میرا عمل مکمل ہو گیا تو میں اس کے تمام شر پسندوں سے محفوظ ہو چکی تھی۔ اتنے دنوں میرا منگیتر بھی امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آ گیا تھا، اور یہاں پر آتے ہی میری سسرال والوں نے شادی کا شور مچا دیا تھا۔ یہ جاب کرنا میرا شوق تھا، میری فیملی کو میرا جاب کرنا پسند نہیں تھا۔ میرے منگیتر نے مجھے یہ کہا کہ جاب سے ریزائن دے دو اور میرے ساتھ شادی کی تیاری کرو۔ یوں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جاب چھوڑ دینی پڑی، اور میں اب گھر گھرستی میں مصروف ہو گئی تھی۔ گو کہ یہ کام میرے لیے مشکل تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ نعمان اب بھی اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے جادوگر کی کارستانیوں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا، اور وہ اور اس کے استاد اب اس جادوگر کے خادمے کے لیے کوششوں میں مصروف تھا۔ اس جادوگر نے حد سے زیادہ لوگوں کو ناجائز تنگ کیا ہوا تھا، اور پھر شادی کے بعد میں پرسکون ہو گئی تھی۔ میری زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ اب اس دوران اس جن نے بھی شادی کر لی تھی، اور میری شادی پر اس جنات نے مجھے بہت خوبصورت تحفہ دیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہار تھا جو خالص ہیرے سے بنا ہوا تھا۔ اس دن امی کے گھر میں دعوت تھی۔ جب میں نے یہ ہار پہنا تو میرے شوہر نے مجھ سے خاص طور پر اس ہار کے بارے میں پوچھا تھا، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے اسے کہا کہ ایک دوست نے تحفے میں دیا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھ پر غصہ کرنے لگا تھا اور مجھ پر شک کرنے لگا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے اس ہار کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس بات پر حیران تھی کہ وہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا کیوں بدل گیا ہے۔ میں نعمان کے بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ مجھ سے نعمان نے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔
اس نے میرے ساتھ ہونے والی تمام باتیں ہمیشہ راز میں رہیں گی، اور یہ راز میں کبھی بھی کسی پر نہیں کھولوں گی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اس میں نعمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے میری خوشی مجھے چور ثابت کر رہی تھی۔ مجھ سے میرے گھر والوں نے بھی، یہاں تک کہ سب لوگوں نے باری باری پوچھا کہ تم اس کو بتا دو کہ یہ کہاں سے آیا، مگر میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ یوں ایک دن شک کی بنیاد پر ہی میرے شوہر نے پھر طلاق دے دی اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں باپ کے گھر میں آ گئی تھی۔ میری زندگی برباد ہو چکی تھی، دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں کسی کے ساتھ کیا شکوہ شکایت کرتی؟ اب میں عدت میں تھی اور میں باہر نہیں نکلتی تھی۔ سارا دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ میری امی مجھے بہلاتی تھیں، گھر سے باہر نکلنے کے لیے، سب لوگوں میں بیٹھنے کے لیے، گھلنے ملنے کے لیے کہتی تھی، مگر مجھے اب ان باتوں سے بالکل دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ میرا نہ کسی کے ساتھ بات کرنے کا دل کرتا تھا، نہ کسی کی شکل دیکھنے کا دل کرتا تھا۔ میں بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس دن بھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرے کمرے میں ایک کونے میں دھواں سا نمودار ہوا۔ پھر وہ دھواں ایک ہیولے کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ نعمان تھا اور مجھے انتہائی معذرت خواہانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے تھے۔ نہ میں نے اس سے کوئی بات کی تھی، نہ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ وہ گویا ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں تمہیں وہ تحفہ نہ دیتا تو تمہارا شوہر تم پر کبھی شک نہ کرتا اور کبھی بھی تمہاری زندگی برباد نہ ہوتی۔ میں اس کی بات پر اداسی کے ساتھ ہنسی تھی اور اسے یہ کہا تھا کہ میرے نصیب میں سب کچھ لکھا تھا۔ اگر یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے نہ ہوتا تو کوئی اور وجہ ایسی بن جاتی جس کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، سب سے بڑی بھول تھی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں تمہارا یا کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور میرا ہے، میں نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اس کے بعد میں آج ہی کھل کر رو رہی تھی۔ نعمان مجھے تسلی دے اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس دن سوتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے گلے پر کسی کا ہاتھ رینگ رہا ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے سامنے ایک سفید کفن میں لپٹا ہوا مردہ تھا۔ اس کے ہاتھ ہڈیوں کے ڈھانچے تھے جو وہ میری گردن پر پھیر رہا تھا۔ مجھے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مکروہ انداز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں اب مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں ایک دم سے حواس باختہ ہو گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنا ہتھیار قائم ہی نہیں کیا۔ میں نے فوراً سے پاک کلام پڑھ کر خود پر پھونک ماری۔ اتنے میں اس نے میری گردن کو پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے خود پھونک ماری تو وہ چیختا ہوا پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ پر آگ لگ چکی تھی اور اس کا ہاتھ بہت برے طریقے سے جل رہا تھا اور وہ خود بھی بہت برے طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس کی چیخیں میرے کانوں کا پردہ پھاڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں وہاں پر نعمان بھی آ گیا تھا۔ اس نے اس مردے کو گردن سے پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرے ساتھ تو کافی وقت سے ایسے واقعات ہونا بند ہو چکے تھے اور یہ صورتحال میرے لیے غیر متوقع تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا اور یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ اس جادوگر نے مجھے پھر سے اپنی نظر میں رکھ لیا ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اسے اگلے دن نعمان میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ اس کا اور اس کے استاد کا اس جادوگر کے ساتھ ایک زبردست معرکہ ہوا تھا جس میں ان لوگوں نے جادوگر کو شکست دے دی تھی اور وہ جادوگر مارا گیا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اس دنیا سے ایک ناپاک انسان کے وجود کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میں دوبارہ سے اپنی جاب پر جانا چاہتی تھی مگر میرے گھر والے میری اس جاب کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ میرے ماں باپ نے میرے بارے میں کچھ اور سوچا ہوا تھا۔ وہ جلد سے جلد مجھے اپنے گھر کا کر دینا چاہتے تھے۔ میرے لیے ان دنوں میری خالہ زاد کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ان کا ایک 2 سال کا بیٹا تھا۔ میری امی کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے بھانجے کے ساتھ ہو جائے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے مگر میں دوبارہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے پہلا تجربہ بہت تلخ ثابت ہوا تھا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب ایک دن نعمان سے میری بات ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے
وہ ایک بہترین فیصلہ ہے. وہ ایک بہت اچھا انسان ہے. آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں. یوں اس چھوٹے بچے کو بھی ایک ماں کا پیار مل جائے گا. جب سب لوگوں نے ایک یہ بات کی تو سب کے سمجھانے پر میں پھر سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی اور اب اپنے گھر میں خوش باش زندگی گزار رہی تھی.